بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ قبول نہیں فرماتے، اور یہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ ان کے بعد آنے والے ہر نبی اور رسول کے ذریعے اللہ نے یہی دین اسلام بھیجا ہے، اور اس اسلام کی تکمیل فرمائی ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اللہ نے اس کی تکمیل فرما دی۔ اب یہ مکمل ہو گیا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور دین کی پیروی اور اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا اب اس اسلام میں نہ کمی کرنے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہے، ہر اعتبار سے یہ مکمل ہے۔ اسی لیے جو اضافہ کرے دین میں وہ بھی مجرم، اور جو دین میں کمی کرے، نقصان کرے، اللہ کے نزدیک وہ بھی مجرم۔ اور جب دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا تو اللہ کی طرف سے بجا طور سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب اس دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ،
پورے طور سے اس دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں دین پر چلو، دین کی پیروی کرو۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ کچھ باتوں کو تو مانو اور کچھ باتوں کو نہ مانو، کسی ایک حصے پر عمل کرو اور دوسرے حصے پر عمل نہ کرو۔ ایسی روش ہرگز مت اختیار کرنا۔ جو لوگ ایسی روش اختیار کرتے ہیں کہ وہ دین کے ایک حصے پر تو عمل کرتے، دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو دشمن کے پیچھے چلنا، دشمن کی بات ماننا، اس کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ عبادات میں تو اسلام پر عمل کرو، معاملات میں اسلام پر عمل نہ کرو، معاشرت میں اسلام کے اوپر عمل نہ کرو، اخلاقی تعلیمات میں اسلام کے اوپر عمل نہ کرو۔ ایسا ہرگز مت کرنا، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے اس آیت کے شان نزول کو جان کر۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور مشورہ ایک بات رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی آخر الزماں کی علامتیں، ان کی نشانیاں تورات میں پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک ایک نشانی آپ کی ذات میں دیکھ لی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آخری نبی جس کی اس دنیا میں آنے کی بشارت تورات میں دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں، تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک دن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخواست رکھی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہودی مذہب میں سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے، تعظیم واجب ہے، اور اسلام میں سنیچر کے دن کی توہین ضروری نہیں ہے کہ اس کی اعانت کی جائے۔ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اسلام میں اونٹ کے گوشت کھانے کو واجب نہیں کہا گیا۔ تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ سنیچر کے دن کی تعظیم کر لیں اور
اونٹ کے گوشت کو عملاً نہ کھائیں، یہ یقین رکھیں کہ یہ حلال ہے لیکن نہ کھائیں۔ تو اس طرح یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب یہ درخواست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، وہ ہر طرح سے کامل ہے۔ اب تمہیں کسی اور شریعت کی طرف دیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں کیا تھا، یہودیوں کے یہاں کیا جائز تھا، کیا حرام تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہر شعبے زندگی سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر پورے عمل پیرا ہو جاؤ۔ صرف عبادات نہیں، معاملات میں بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ تمہیں تجارت کیسے کرنی ہے، تمہیں ملازمت کیسے کرنی ہے، تجارت میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا ناجائز ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح معاشرت، جہاں تم رہتے ہو، جن لوگوں کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، تمہارا حق ان کے اوپر ہے، ان کا حق تمہارے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح عبادتوں کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، نماز کے بارے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اور پھر سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح یہ معلوم کرو کہ معاملات کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، کس کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کی کیا شکل جائز ہے اور کیا شکل ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی تفصیلی ہدایات کیا ہیں، معاشرت کے سلسلے میں اس کی ہدایات کیا ہیں، ہر ایک پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے ایمان والوں سے کہ صرف عبادتیں نہیں، صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے متعلق ہدایتیں نہیں ہیں، معاملات، معاشرت اور جو دوسرے ابواب ہیں ان سے بھی متعلق اسلام کی ہدایات ہیں، ان پر بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور خاص طور سے یہ جو ہدایت اس امت کو دی جا رہی ہے، اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جو چیزیں دین کی ان کو پسند ہوتی تھی، اس میں ان کو اپنا نقصان نظر نہیں آتا تھا، اس کے اوپر تو وہ خوشی عمل کرتے تھے، اور جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی تھی یا جس میں ان کو اپنا کچھ نقصان نظر آتا تھا، تو اس میں طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک تو طرز عمل ان کا یہ تھا کہ جو اپنے مفاد سے ٹکرا رہا ہے اسے چھوڑ دو، اور جو اپنے مفاد سے ٹکراتا نہ ہو اس پر عمل کر لو۔ اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق ہوتا تھا۔
وہ اپنے دین کے احکامات ان کے علماء، ان کے مفتیان اور ان کے قضات غریبوں پر تو احکام کو بڑی سختی کے ساتھ نافذ کرتے تھے، اور جب امیروں کا معاملہ آتا تھا تو ان کی مٹھی گرم کر دی جاتی تھی، اور پھر وہ ان میں ان کے لیے آسانیاں تلاش کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے معاملات آئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ یہودیوں کا آپ کے پاس آتا تھا تو ان سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارے یہاں تورات میں اس سلسلے میں کیا حکم ہے، پھر اسی کے مطابق آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ ایک امیر کبیر آدمی اور ایک عورت دونوں میں ناجائز تعلق ہو گیا اور وہ ظاہر ہو گیا۔ دونوں کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے یہودی علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ زنا کی کیا سزا تمہاری شریعت میں ہے؟ اب یہ دونوں امیر کبیر تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا ڈانٹ دیا جائے، کوئی ہلکی سی مار دی جائے، ان کو تھوڑا سا رسوا کر دیا جائے، یہ سزا ہمارے یہاں ہے۔ آپ نے کہا اچھا تورات لے آؤ اور ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ وہ تورات لے کر آئے اور پڑھنے لگے، اور وہ جانتے تھے کہ تورات تو عبرانی زبان میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جانتے نہیں ہیں۔ تو یہودی عالم جو پڑھ رہا تھا تورات، جب اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچا جس میں زنا کی سزا بیان کی گئی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت سے اگر زنا صادر ہو جائے تو ان کو رجم کر دو، یعنی پتھر مار مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دو، یہ حکم موجود تھا۔ اس نے اس آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور آگے پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ ایک بڑے یہودی عالم تھے، تورات سے واقفیت تھی، مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا وہ دشمن خدا ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا اور ہاتھ کے نیچے جو آیت ہے اس کو پڑھ۔ جب وہ آیت پڑھی گئی تو وہ آیت رجم نکلی۔ تو اس طرح وہ رشوت لے کر کے اور ہدایہ اور تحائف لے کر کے وہ تعلیمات میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، اپنی منشا کے مطابق اس کی تشریح کرتے تھے، اس کا مطلب بیان کرتے تھے۔ اور یہ تو عام معاملہ تھا کہ جو چیز پسند ہوتی تھی اس پر عمل کرتے تھے اور جو نہیں پسند ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی اسی روش کو قرآن نے بیان کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہارا طریقہ یہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ اور دوسری جگہ یہ کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ کے اور یہ لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ یہودیوں کی روش تھی۔ اس کے مقابل میں اسلام ایمان لانے والوں سے کیا کہا گیا؟ یہودیوں کی روش مت اختیار کرنا کہ آدھے پر تو عمل کرو، آدھے کو چھوڑ دو، جو تمہاری خواہش کے مطابق ہو اس پر عمل کرو، اور جو تمہاری خواہش سے ٹکراتا ہو اس کو چھوڑ دو۔ ہرگز ایسا مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کھلی ہوئی حقیقت کے باوجود کہ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ پورے پورے اسلام میں ہم داخل ہوں، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ میرے دوستو یہ کہنا پڑتا ہے کہ عام مسلمانوں کی روش اور اس زمانے کے جو یہود تھے ان کی روش میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہمارا بھی تقریباً وہی حال ہے۔ جہاں ہمارے مفاد کے اوپر ضرب نہ پڑتی ہو، جہاں ہماری خواہشات سے اسلامی احکامات نہ ٹکراتے ہوں، وہاں تو خوب پابندی کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں، اور جہاں اپنے مفاد پر ضرب پڑتی نظر آتی ہو، اپنی کسی خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہو، وہاں پھر ہم طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اتنا بڑا مجمع اس مسجد میں موجود ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں تو کم لوگ ایسے ہیں جو نہیں بتا سکیں گے، بتا دیں گے۔ اور خاص طور سے ہمارے وہ ساتھی جو جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں ان کو تو ضرور یاد ہوگا، وہ تو واجبات بھی بتا دیں گے، سنتیں بھی بتا دیں گے، مستحب بھی بتا دیں گے، آداب بھی بتا دیں گے، سب بتا دیں گے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں اگر میں پوچھوں، جس میں دکان چلانے والے بھی موجود ہیں، کارخانہ چلانے والے بھی موجود ہیں، ملازمت کرنے والے بھی موجود ہیں، بیع اور شراء کے مسائل کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ تجارت کے معاملات کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ بیع کب فاسد ہوتی ہے، کب باطل ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہ تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، یہ غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ خرید و فروخت میں اگر یہ غلطی ہو جائے تو بیع باطل ہو جاتی ہے، یہ غلطی ہو جائے تو بیع فاسد ہو جاتی ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آخر اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نماز بھی اللہ کے حکم کے مطابق پڑھو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھو۔ اسی طرح اسلام کا مطالبہ ہے کہ تم تجارت اللہ کے حکم کے مطابق کرو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے مطابق کرو۔ تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں؟ کیا یہ وہی یہودیوں والی روش سے مشابہت نہیں ہو جاتی کہ جو چیز ہمارے مفاد سے ٹکراتی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہاں جو ہماری خواہش اور ہمارے مفاد سے نہ ٹکراتی ہو اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں اختلاف محض افضلیت کا ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، اس مسئلے کو لے کر کے امت اس طرح لڑتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئی ہے۔ مثلا ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا جائے کہ کندھے تک اٹھایا جائے، یہ اختلاف جو ہے یہ فرض اور واجب کا اختلاف نہیں ہے،
یہ افضلیت کا اختلاف ہے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، ہاتھ کو یہاں باندھنا بہتر ہے یا یہاں باندھنا بہتر ہے، آمین کو زور سے کہنا بہتر ہے یا آہستہ کہنا بہتر ہے، یہ افضلیت کا اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، وہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ جس نے آہستہ کہی اس کی نماز نہیں ہوگی، یا جو کہتے ہیں کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے، ہرگز وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ جو زور سے آمین کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ان معمولی مسئلوں کو لے کر کے اتنا شدید اختلاف کہ امت دھڑوں میں بٹ گئی۔ لیکن اتنے اہم مسائل جن کا تعلق حرام اور حلال سے ہے، ظاہر سی بات ہے تجارت میں گڑبڑ ہوگی، تجارت میں گڑبڑ ہوگی تو جو رزق آئے گا اگر حلال طریقے کی تجارت ہے تو وہ حلال ہوگا، حرام طریقے کی تجارت ہوگی تو وہ حرام ہوگا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرت میں شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے؟ کتنے شوہر ہیں جو جانتے ہیں کہ بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میں ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کی توہین ہو جائے گی کہ شوہر ہوتے ہوئے آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر کیا حق ہے۔ ہاں یہ ضرور جانتے ہوں گے آپ کہ میرے لیے کھانا پکانا، میرے کپڑے دھونا، میرے کپڑے پریس کرنا، میرے گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ میری بیوی پر میرا حق ہے، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہے یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق نہیں ہے۔ تو نہ معاشرت سے واقفیت اور نہ معاملات سے واقفیت، بالکل وہی یہودیوں والی روش ہم نے اختیار کر لی ہے۔ اور یہی معاملہ نکاح کے باب میں بھی ہے۔ میں بار بار نکاح کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ نکاح میں بھی ہم مکمل طور سے اپنی منمانی کرتے ہیں، کارڈ پر ضرور لکھاتے ہیں النکاح من سنتی، اور قاضی صاحب خطبہ نکاح میں یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لیکن شادی بیاہ کے اکثر معاملات ہماری اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے رسم و رواج کے مطابق طے پاتے ہیں۔ میں صرف دو باتوں کا تذکرہ کروں گا اس وقت۔ سب سے پہلی بات مہر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار شریعت نے متعین کر دی ہے کہ اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ کتنا ہو سکتا ہے اس زیادتی کی کوئی مقدار متعین نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم مقدار جو مہر کی شریعت نے رکھی ہے وہ 10 درہم ہے، اور 1 درہم 3 گرام سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ اس وقت 10 درہم یہ تقریباً 35 گرام چاندی ہوگا، اور 1 گرام چاندی آج کی تاریخ میں 67-68 روپے کی ہے۔ اس حساب سے اگر آپ جوڑیں گے تو مہر کی کم سے کم مقدار جس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا وہ 2500 روپے بنتی ہے۔ لہذا 551، 1051، 1451، 1551 یہ تو مہر ہو ہی نہیں سکتا۔
جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ چلا آ رہا ہے 551 یا 1551 1051، وہ جب رہا ہوگا، آج تو وہ رقم مہر بن ہی نہیں سکتی۔ مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی زیادہ مقدار متعین نہیں کی گئی۔ ہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ محض فخر کے طور پر کہ ہم نے اتنا مہر رکھا، اس جذبے سے مہر زیادہ نہ رکھا جائے۔ باقی آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر اتنا ہونا چاہیے جس سے دینے والے کو بھی لگے کہ وہ کچھ رقم بیوی کو دے رہا ہے، اور بیوی کو بھی یہ محسوس ہو کہ ہاں اس کا شوہر مہر کے طور پر اسے کچھ دے رہا ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ارشاد کا بہت ہی غلط مطلب نکالتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، مہر بہت بڑھا چڑھا کر مت رکھو، اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی اور یہ تقوی کی بات ہوتی تو سب سے پہلے یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی ازواج اور بنات کا مہر 12 اوقیہ اور بعض روایات میں 12.5 اوقیہ سے زیادہ نہیں رکھا، یعنی گویا 12.5 اوقیہ مہر یہ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی ازواج کا رکھا ہے اور اپنی بیٹیوں کا رکھا ہے، اور جانتے ہیں 12.5 اوقیہ کا وزن کیا ہوتا ہے؟ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 12.5 اوقیہ یہ 500 درہم مہر ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 500 درہم تھا، اور تقریباً آپ کی ازواج کا سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقریباً تمام بیویوں کا مہر اتنا تھا اور بیٹیوں کا مہر اتنا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت معتدل مہر یہی ہے، اس وقت معتدل مہر یہی ہے، جو لوگ دے سکتے ہوں، دینے کی حیثیت ہو، ان کو اتنا مہر رکھنا چاہیے۔ اور کتنا ہوتا ہے؟ 500 درہم کا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وزن نکالا ہے 1530 گرام۔ 1530 گرام، اور 1 گرام کی قیمت آپ 68 روپے سے لیجئے تو یہ 1,04,000 ہوتا ہے۔ 67 روپے سے لیجئے تو 1,02,000 ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ازواج کا مہر تھا، آپ کی بیٹیوں کا مہر تھا۔ جو لوگ 10 لاکھ روپے ولیمے پر خرچ کرتے ہیں، کئی طرح کے سالن اور کئی طرح کی ڈشیں محض اپنی شان اور مقام اور مرتبہ لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں، پٹاخوں پر خرچ کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی حیثیت ہے تو انہیں تو 1 لاکھ سے کم مہر رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں جن کی حیثیت نہیں ہے تو ان کے لیے کم سے کم رکھا گیا ہے 2,500، لیکن سارا خرچ کریں گے، اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، لیکن جب مہر کا مسئلہ آئے گا تو وہاں کہیں گے ہمارے خاندان میں یہی چلا آ رہا ہے۔ ارے خاندان میں تو پہلے بہت کچھ چلا آ رہا تھا، سالن سے بوٹیاں نکال کر الگ رکھی جاتی تھی،
پھر بوٹیاں ایک آدمی پلیٹ میں رکھتا تھا، دوسرا آدمی دیگ سے اس پلیٹ میں سالن رکھتا تھا، پھر سامنے لے جا کر کے وہ پلیٹ رکھا جاتا تھا۔ اور آج بکرے کی الگ ڈش ہے، چکن کی الگ ڈش ہے، اور پھر اس میں بھی مختلف طرح کے پکوان ہیں، اور اسٹارٹر کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا مصیبت اور کیا کیا بلائیں ہیں۔ اسٹارٹر، یہ ایسا مشینی دور ہو گیا ہے کہ اب ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مشینی اصطلاحات استعمال ہونے لگی ہے۔ ارے بھائی، ہم کھاتے ہیں تو جس طرح مشین کا اسٹارٹر ہوتا ہے، اس کو گراؤ تو مشین چالو ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ گویا ہمارا یہ مشین اب چلنے والی ہے، یہ اسٹارٹر ہے، شروع کرو یار۔ کیا کیا نام رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال مہر کے سلسلے میں یہ منمانی ہے، اور کہا گیا، اللہ کے رسول نے کہا ولیمہ کرو، اور ولیمے میں کیا کہا گیا؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی ہو۔ یہ ولو بشاتن کے لفظ میں محدثین نے لکھا کہ دونوں معنی ہو سکتا ہے، کہ ولیمہ کرو اگرچہ بڑے سے بڑا ہو اور اس میں ایک بکری ذبح کرنی پڑ جائے، تب بھی ولیمہ کرو۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ولیمہ کرو چاہے کم سے کم ہو، اگرچہ بکری ذبح کرنی پڑے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کا ولیمہ کیا، ایک بکری کا ولیمہ کیا، اور ایسا بھی ولیمہ کیا ہے جس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور ان کا جب ولیمہ ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دسترخوان بچھا دو۔ آپ سفر میں تھے، اور پھر صحابہ کو حکم دیا بھائی جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، اور سب نے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کا ولیمہ کھاؤ، نہ اس میں گوشت تھا نہ اس میں روٹی تھی۔ تو یہ ولیمہ ہے، لیکن ولیمے میں چونکہ ہماری شان بڑھتی ہے، اس لیے قرض لے کر کے اور کسی بھی طرح بڑا سے بڑا ولیمہ کریں گے، اور مہر دینا ہوگا تو اس میں بحث مباحثہ تکرار اور یہ اور وہ دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے آفسوں کا خرچ یومیہ 10,000 15,000 ہوتا ہے، وہ بھی جب 5,000 سے زیادہ مہر پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کا مہر رکھا، آپ نے اپنی بیویوں کا مہر رکھا، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آخر آپ اتنا مہر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری کمی کہاں ہوتی ہے؟ قاضی صاحب جب نکاح پڑھا کر فارغ ہوئے تو قاضی صاحب کو جب دینا ہوتا ہے تو پھر وہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ، حالانکہ جو پٹاخے پھوڑے گئے ہیں وہ قاضی صاحب کو جو دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ کے تو پٹاخے پھوڑ دیے گئے۔ جو جوتا دولہے کے لیے خرید کر لایا گیا وہ کئی گنا زیادہ قیمت کا ہے جتنا قاضی صاحب کو دیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں وہاں خوب خرچ کریں گے، اور جہاں مرضی اور منشا کے خلاف ہو وہاں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ بہرحال میرے دوستو، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ حجاب پر پابندی اسی لیے لگی، طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں اسی لیے آیا۔ جانتے ہیں کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر جو پابندی لگائی ہے کہ اگر کسی اسکول اور کالج نے اپنا ڈریس کوڈ متعین کر دیا ہے اور اس میں حجاب نہیں رکھا ہے تو مسلم بچیاں حجاب نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ کیا کہا کورٹ نے؟ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے؟ کورٹ نے یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا کہ اگر اسلام میں حجاب ضروری ہوتا تو مسلم عورتیں جہاں بھی ہوتی، اسکول ہی میں نہیں، جہاں بھی ہوتی، گھر کے باہر جب بھی نکلتی تو حجاب کے ساتھ نکلتی۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اس عمل کو دلیل بنا لیا گیا کہ اگر اسلام میں حجاب ضروری ہوتا، پردہ ضروری ہوتا، تو مسلمانوں کے ہاں ہر حال میں پردہ ضروری ہوتا، کسی بھی حال میں بغیر حجاب کے مسلم خواتین کہیں باہر نہ نکلتی۔ لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پابندی کس وجہ سے لگی؟ ہماری وجہ سے لگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں داڑھی کا مسئلہ۔ ایک فوجی نے داڑھی رکھی، اس کو نوٹس ملا کہ فوج میں رہنا چاہتے ہو تو داڑھی نکالنی ہوگی۔ اس نے کیس کیا، سپریم کورٹ تک یہ کیس پہنچا، بڑے دلائل دیے گئے کہ داڑھی ہمارے یہاں ضروری ہے، ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، واجب ہے داڑھی۔ حدیثیں پیش کی گئیں، قرآن کی آیتیں پیش کی گئیں، اور نظیر میں سکھوں کو پیش کیا گیا کہ سکھ اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ فوج میں بھی رہتا، ہر جگہ رہتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے کیا فیصلہ دیا؟ اسلام میں داڑھی ضروری نہیں ہے۔ اگر داڑھی ضروری ہوتی تو جس طرح ہر سکھ داڑھی کے ساتھ رہتا ہے، ہر مسلمان داڑھی کے ساتھ رہتا۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت بغیر داڑھی کے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں داڑھی رکھنا واجب اور فرض اور ضروری نہیں ہے۔ ہماری بے عملی اس فیصلے کی بنیاد بنی۔ حجاب کے مسئلے میں ہماری بے عملی ہی حجاب پر پابندی کے فیصلے کی بنیاد بنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم رہے، جمعہ میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں رہ جاتی، اور جمعہ کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں میں خدا نہ خواستہ ہماری انہی بدعملیوں اور بے عملیوں کی بنیاد پر اگر کورٹوں میں فیصلے ہوتے رہے تو ایسے بھی فیصلے نہ آنے لگیں کہ مسلمانوں کے ہاں 5 وقتہ نمازوں کی وہ اہمیت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتی تو ہر مسلمان نماز پڑھتا۔ اور اب تو اس رخ پر بات چل نکلی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اس ملک میں اپنی شناخت چاہتے ہو، اپنی پہچان چاہتے ہو، تو ان بے عملیوں کو چھوڑو۔ اب احتجاج کرنے سے، سڑکوں پر نکلنے سے، جلسے جلوس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی حفاظت چاہتے ہو تو اس کی حفاظت عمل کے ذریعے ہوگی، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ آئندہ داڑھی رکھنے پر پابندی نہ لگے تو ہر ایمان والے کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ داڑھی رکھے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہاں کا ہر شخص ایک جیسا نظر آنا چاہیے، لہذا کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے ہاں داڑھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے حفاظت کرنی ہے اپنی پہچان کی تو اس کو عمل میں لانا ہوگا۔ حجاب اور پردے کی حفاظت کرنی ہے،
تو اس کو اپنے عمل میں لانا ہوگا. اور ہمارے ہاں حجاب اور پردے کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو کسی ہائی فائی شادی میں جا کر دیکھ لو کہ حجاب کی کتنی پابندی ہوتی ہے، پردے کی کتنی پابندی ہوتی ہے، یہ دیکھ لو. ایک وقت تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت اور اسلامی شعار کی حفاظت چاہتے ہو تو مدرسے قائم کرو. آج ہمارے بزرگوں کی یہ آواز ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، جہاں اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کے ساتھ عصری تعلیم ہو، پردے کے ساتھ عصری تعلیم ہو، جس میں طلباء اور طالبات کا اختلاط نہ ہو، الگ الگ نظام ہو تعلیم کا. اپنے اسکول بناؤ. اور ہندوستانی مسلمان اگر یہ کرنے پر آ جائے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں کتنے ہزار مدرسے یہاں کا مسلمان اپنے پیسے سے چلاتا ہے، کتنے ہزار کروڑ کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے. جانکار حلقے یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی ایسی بھی حکومتیں ہیں جن کا سالانہ بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہندوستان میں اسلامی مدرسوں کا بجٹ مجموعی طور پہ ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کرتا ہے. اسی طرح اگر یہ مسلمان یہ فیصلہ کر لے کہ جس طرح ہم اپنے مدرسے چلاتے ہیں اپنے اسکول بھی چلائیں، کچھ مشکل نہیں، بس فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے. اپنے بجٹ کا پہلا حصہ ان کی تعلیم کے اوپر خرچ ہوگا. یہ مزاج چھوڑ دے مسلمان کہ تعلیم کو بالکل آخری درجے میں اس نے رکھ دیا ہے. اب ہمارے یہاں سراج العلوم میں کیا ہے، سال کا 2500 3000 روپیہ فیس ہوتی ہے. کتنا بھائی؟ سال کی 2500 سے 3000. مہینے کا کتنا ہوا؟ اس میں بھی آتے ہیں معاف کروانے لوگ. 2500 روپے میں سالانہ 2500 3000، اس میں بھی معاف کروانے لوگ آ جاتے ہیں. یہ مزاج چھوڑنا ہوگا، تعلیم کے اوپر خرچ کرنا ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام بڑے مدارس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اپنے گراؤنڈ میں اسکول بھی قائم کریں اور کالج بھی قائم کریں اور اسے چلائیں. اور مسلمان جس طرح مدرسے کے لیے خرچ کرتا ہے ان اسکولوں اور کالجوں کے لیے بھی خرچ کرے، جبھی اب اس ملک میں باعزت زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ جس طرح کے حالات ہیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، وہ حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.